والسلام علی رسول اللہ اما بعد سورۃ البروج والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے، برجوں والے آسمان کی قسم ہے۔ یہ سورہ بروج مسلمانوں کو اہل مکہ کی جو تکلیفیں ہیں ان پر صبر و استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، صبر و استقامت کی تلقین کرتی ہے یہ سورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی امتوں کے جو مسلمانوں پر پیش آنے والے جتنے بھی واقعات وہ تکلیفوں والے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے۔ اس میں مین واقعہ اصحاب الاخدود والا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح اصحاب الاخدود مارے گئے اور اسی طرح وہ لوگ بھی مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ پر جو وہ ظلم کیا۔ یعنی جو اب مسلمان ہے مسلمانوں پر جو امتحانات آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کم ہے ان کے مقابلے میں۔ ان کو جس طرح گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کے ڈالا گیا اور ان کو آگ میں ڈال کے جلتے جلتے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے جس کو اس کے مطابق مصیبت آئی ہو۔ تو یہ صبر و استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ برج البروج جو ہے یہ برج کی جمع ہے، اس کا اصل معنی ہے نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز، برج۔ تو برج عربی زبان میں واضح چیز کو کہتے ہیں، نمایاں چیز کو۔ تو آسمان کے اندر بھی بروج ہیں کافی زیادہ۔ اس میں آسمان پر ستاروں کے اجتماع کو بھی یہ کہا جاتا ہے، بس ہو جاتا نا ستارے جہاں پہ جمع ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطانوں سے آسمان کی جب حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں تو اس کو بھی بروج کہتے ہیں۔ سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، والیوم اور اس دن کی قسم، الموعود جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن جس دن جزا اور سزا کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہدن اور حاضر ہونے والے کی قسم، ومشہود اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی بھی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عموم کے ساتھ رکھا ہے، کوئی بھی اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کہیں بھی حاضر ہو سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے یا جن کے پاس حاضر ہوا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اس میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین قسمیں کھا کے قتل اصحاب الاخدود، شہید کر دیے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخدود جو ہے یہ وہ لمبا گڑھا اس کو کہتے ہیں، اور اصحاب الاخدود لمبے گڑھے والے، خندق کھائی والے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اس میں صحیح مسلم کے اندر مفصل اس کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کی رعایا کے اندر چند لوگ مسلمان ہوئے، اور اس میں وہ مسلمان ہونے کا سبب جو بنا وہ ایک جو نوجوان لڑکا بنا جو کہ جادوگر ایک بادشاہ کا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ایک نوجوان لڑکا دو جو کہ میرے جانے کے بعد، میرے فوت ہونے کے بعد تمہارے کام آئے، علم سیکھنے، میں اس کو جادو کا سارا علم سکھا دوں گا، اپنا جتنا مجھے علم، تو اس کو پورا ماہر ٹرین بنا کے میں تمہیں دے دوں گا، تو وہ تمہارے کام آئے گا۔ اچھا، وہ بادشاہ نے اس کو لڑکا دیا، کوئی مطلب رعایا میں سے اس نے لیا اور اس کو دیا۔ تو وہ لڑکا جس راستے میں جاتا تھا جس راستے سے گزر کے جاتا تھا جادوگر کے پاس، اس راستے میں ایک راہب تھا، وہ بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، یعنی وہ راہب نہیں جس کا وہ مطلب جو گمراہ راہب ہوتے ہیں وہ نہیں، اللہ والا نیک بندہ تھا۔ تو غار میں عبادت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نام ذکر اذکار کیا کرتا تھا۔ تو وہ راستے میں وہ بڑا اس کا تذکرہ، تو اچانک اس کا گزر ایک غار کے بالکل پاس سے ہوا، تو وہ اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی، بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئیں، اور اسی طرح وہ راہب نے اس کو دین سکھانا شروع کر دیا۔ تو کبھی کبھار وہ مطلب اکثر ایسا ہوتا کہ وہ راہب کے پاس بیٹھا رہتا، لیٹ ہو جاتا، تو آگے جادوگر پوچھتا بھی، ہاں بھائی تو لیٹ کیوں ہے؟ تو جادوگر کو کہتا ہے کہ مجھے گھر والوں نے لیٹ کر دیا، بچہ کہتا ہے، ہاں جی۔ تو جب بچہ جو ہے وہ ادھر گھر میں لیٹ جاتا، واپسی بھی چکر لا کے جاتا سی، جب گھر میں لیٹ جاتا گھر والے پوچھ کہتا مجھے جادوگر نے لیٹ کر دیا۔ تو اسی طرح کرتے کرتے مکمل دین وہ سیکھ گیا بچہ، ادھر سے وہ جادو بھی سیکھ رہا تھا، یہ بھی سیکھ رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جادو زیادہ طاقتور ہے یا یہ زیادہ طاقتور ہے۔
تو ایک صحیح مسلم کی مفصل روایت کے اندر وہ سارا تذکرہ مجھے ایک دن مرتبہ ایک راستے میں ایک بڑی مطلب نا خطرناک جانور ایک راستے میں آ گیا اور مسلمانوں کا راستہ روک لیا. اس میں جانور کا تذکرہ نہیں کون سا تھا, تو مسلمان لوگوں کا راستہ روکے راستے میں نا وہ مطلب کھڑا ہو گیا, بیٹھ گیا. اس نے کہا آج دیکھتے ہیں کون سی چیز کام آتی ہے. وہ اس نے سب سے پہلے جادو منتر پڑھا اپنا, اور سارا منتر وغیرہ پڑھ کے نا تو کہتا ہے وہ اس نے مطلب جادو کیا تو وہ جانور نہیں گیا اٹھ کے, اس کو ماری ہاں کوئی چیز ماری یا کوئی بھی اس نے کیا کچھ بھی, اس کو ادھر ہی بیٹھا رہا. تو پھر اس نے کہا ہوتا ہے ہوا فیل. اب اس نے وہ جو راہب نے سکھایا تھا اس کو طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر کے نام لے کے دعا کرنی, اور اس نے جناب فوری 2 رکعت پڑھ کے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کی اللہ اس کو جانور کو سائڈ پہ کر دے تاکہ لوگ جو آپ تکلیف سے دور ہو جائیں. تو وہ فوری جانور جو ہے وہ اٹھا اور چلا گیا. یہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو وہ چیز ماری تو وہ مر گیا. بہرحال جو بھی تھا تو لوگ جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, ایک بڑا اونچا کوئی بندہ ہے, ایک عام بچہ نہیں ہے, بڑا اونچا کوئی وابستی, یعنی کہ کہہ لو لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ بڑا اونچا جادوگر ہے, ٹھیک ہے, بڑا کاریگر ہو گیا ہے جادو کے معاملے میں. تو لوگوں کے بڑا مشہور ہو گیا. تو جب وہ جادوگر کو پتہ چلا نا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ جادو تو تمہارا فیل ہو گیا تھا, تو تم نے کیسے کیا جی؟ تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا تو اس کی یہ بات یہ کھل گئی, راز میں کھل گیا کہ یہ بچہ ہے نا جادو کی بجائے ادھر جاتا ہے. تو آخر میں نہ آ کے وہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ بابے کو دینے لگ گیا, اس راہب کو, جادو سیکھتا ہی نہیں تھا. تو جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ کو بھی پتہ چلا. بادشاہ نے کہا میں تینوں کیڑے کم میں لائے سے تو کیڑے کم میں لگا. تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا. تو بادشاہ نے پھر اس پر نا ظلم کروانے شروع کیے اس بچے پر. وہ وزیروں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ بھائی پہاڑ کے اوپر جاؤ, اس کو اوپر سے جا کے اس اوپر سے دھکا دے دو. وزیر سارے اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے. اس نے پھر دعا کی یا اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرے دین کو آگے کون پھیلائے گا, یا اللہ میری حفاظت فرما. اور ویسے بھی تیری ربوبیت کا مسئلہ ہے, اگر آج میں فوت ہو گیا یا مجھے کچھ ہو گیا تو لوگ تیرے دین کو نہیں مانیں گے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, جادو جیت جائے گا سب سے بڑی بات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک تیز آندھی چلائی. تیز آندھی میں وہ سارے کے سارے جو وزیر لے کر گئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے, وہ اکیلا بچ گیا. تو اکیلا بچ کے پھر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کہتا تو کی شے ہے, تو پھر آ گیا. تو کہنے لگا جی مجھے میرے اللہ نے بچایا. وہ کہتا ہے یار یہ بڑی عجیب بات ہے. اس نے پھر دوبارہ وزیروں کو حکم دیا کہ اس کو نا لے جاؤ سمندر کے اندر, کشتی کے اندر بٹھا کے نا سمندر کے اندر لے جاؤ, سمندر کے درمیان میں جا کے اس کو پانی میں گرا دو. لو جی وہ وزیروں نے پھر اس کو بٹھایا, وہ لے گئے. پھر اس نے دعا کی اللہ میری حفاظت فرما. اب یہ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. بندہ جیسے مرضی جس حال میں پکارے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو اس نے جب یہ دعا کی سمندر کے درمیان میں جا کے تو وہ پھینکنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلائی ہے, تیز آندھی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے. وہ پھر واپس آ گیا. وہ بادشاہ پھر حیران کہ یہ کیا ہے. اس نے پھر کہا, وہ بچہ کہنے لگا, اس نے کہا کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتے, کبھی بھی تم مجھے کچھ میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر تو نے مجھے مارنا ہے نا ایک طریقہ ہے صرف. ساتھ ساتھ اس نے تبلیغ بھی شروع کر دی, اور لوگ بھی مسلمان ہونے شروع ہو گئے. تو اس کی نا کافی مطلب کہہ لو کہ بھائی ایک پورا گروپ بن گیا اس کا, کافی لوگ شہر کے مسلمان ہونے لگ گئے. تو اس نے کہا مجھے ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے لے کر آؤ اور یہ اعلان کرو کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے مارتا ہوں, پھر میں مروں گا, ویسے نہیں مروں گا. اچھا اس کو ایسا کرنا پڑا, ہاں جی بسم اللہ کے نام سے. تو وہ پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تیرے والوں جان چھٹے ساڑی, میں بھی کر لاں. تو اس نے ایسا کیا, اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا. اچھا وہ جتنے بھی لوگ تھے نا وہ اس بچے کی شہادت کو دیکھ کے جو نہیں مسلمان ہوتے وہ بھی ہو گئے. وہ بھی جب مسلمان ہوئے نا تو وہ بادشاہ نے کہا کہ بن گیا. اچھا وہ بچہ یہی تو کرنا چاہتا تھا, یہی وہ کرنا چاہتا تھا. اس بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی. تو ماشاءاللہ اس بچے کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جتنے بھی رائے سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مطلب توفیق دی, وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر ان کو پھر اس نے نا وہ کھدائی جو ہے نا وہ کروا کے نا اس سب کو اصحاب الاخدود جن کو کہا گیا, پھر آگ اس نے جلائی اور اس میں پھر سب کو اس نے پھینکا. اور مطلب اس طرح کے واقعہ جب پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں, اس کو جب آ کے وزیر نے کہا کہ ہاں بھی اسلام چھوڑتی ہو کہ نہیں چھوڑتی, ماں کو کہا تو ماں جو ہے نا وہ تھوڑی سی سہم گئی. ہاں اس نے کہا کہ بھائی میں مطلب چھوڑ دیتی ہوں اپنے بچے کی وجہ سے.
تو بچہ جو ہے وہ گود کے اندر بولا کہ ماں اسلام کو نہ چھوڑنا کبھی، میں بھی تیرے ساتھ آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے اسلاف نے، یہ ہمارے اسلاف ہے سارے، انہوں نے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے یہ واقعات کو بیان کر کے یہ چیز ہے کہ تم پر ان جیسی ابھی ایک بھی مصیبت نہیں آئی، ایک بھی تکلیف نہیں آئی، اور تم ویسے بھی پریشان ہوتے رہتے ہو، تو ان کے اوپر تو تکلیفیں بڑی آئی۔ تو یہ صبر و استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ قتل اصحاب الاخدود، شہید کر دیے گئے خندق والے، الناری جو کہ سراسر آگ تھی، ذات الوقود بہت ایندھن والی، یعنی اس میں بہت زیادہ ایندھن تھا اور سراسر آگ تھی، اس میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اذ جب، ہم وہ، علیہا اس پر، یعنی اس آگ پر، یعنی خندق والوں پر، جب وہ آگ انہوں نے لگائی نا خندق میں، تو پاس بیٹھ کے یہ دیکھ رہے تھے، ہاں جی، نظارے لے رہے، قعود بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کنارے پر بیٹھ کے ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہی حال اب آج ہمارے مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ اس وقت کافروں کی یہ حالت تھی کہ کافر ان کے جلنے کا، ان کے جناب مرنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور انہیں جلتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ تو آج ہمارے مسلمان بھی اپنے ہی مسلمانوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن نرمی نہیں آ رہی دل میں، 100%، اور ذرہ برابر صلہ رحمی نہیں آ رہی، ذرہ برابر مدد کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مرتبہ کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ مرد اور عورتوں میں سے، بچوں میں سے بہت سے کمزور لوگ، کمزور سارے کے ساتھ تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، اور تمہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ میں ایسی بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں، ذرہ برابر ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی ولی بھیج دے اپنا کوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ۔ تو یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ جہاد کو ترک کیوں کیا گیا، جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا تھا، اس وقت حکمرانوں نے جہاد کیوں نہیں کیا اور اعلان کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوال سے بچائے، ہم بہت مجبور ہیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنین کے ساتھ، شہود، گواہ تھے، یعنی جو وہ کر رہے تھے ساتھ گواہ تھے وہ اس چیز کے، وہ خود گواہ تھے جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی ساتھ کر رہے تھے، ساتھ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، ظاہری بات جب تماشا دیکھ رہے تو گواہ تھے نا۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ، شہود، گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا، منہم، ان سے، یعنی مسلمانوں سے، کافروں نے مسلمانوں سے نہیں بدلہ لیا، الا، مگر اس بات کا، ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا بدلہ لیا، مسلمان ہونے کا بدلہ لیا۔ یہ نہیں تھا کہ بھائی وہ مسلمان جو تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے تو انہوں نے اپنا بدلہ لیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بدلہ صرف کافروں نے مسلمانوں سے اس چیز کا لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحمید تعریف کے لائق ہے، تعریف کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ 2 صفتیں بیان کی، العزیز، الحمید، یعنی وہ ایسے اللہ پر ایمان لائے جو سب پر غالب ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ان سے انتقام لے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ صفات بیان کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ جس پر یہ مان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا چھوڑ دے گا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ سب پر غالب ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ تمہاری پکڑ بھی ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو کسی کو پرواہ نہیں ہے، سب پر غالب اور سب کی پکڑ کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، ان کا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم برداشت کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے۔ الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے
آسمان و زمین کی بادشاہت، جب بادشاہت اسی کے پاس ہے تو ہر چیز اس کے تابع ہے، ہر چیز۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر شہید، گواہ ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہے، اور قیامت والے دن تمہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی تو ایک تو ہے یہ خود گواہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ ان پر گواہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نظارہ دیکھ رہے تھے، وَهُمْ، اور وہ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا، انتقام لیا، منہم، ان سے، یعنی مسلمانوں سے، الا، مگر اسی چیز کا، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان رکھتے تھے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، العزیز، جو سب پر غالب ہے، الحمید، تعریف کے لائق ہے، الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر شہید، گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، فتنوا، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا۔ فتنہ لفظ ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ اصل لفظ عربی کا ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے نا فتنہ، اس کا معنی آزمائش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اردو میں جو فتنہ استعمال ہوتا ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، شیطانیت کے معنی میں۔ ہاں، تو اب یہ لفظ عربی زبان میں جلانے، ستانے اور عذاب دینے اور حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتنہ کا معنی فتنو، جنہوں نے فتنے میں ڈالا، یعنی جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم، پھر، لم یتوبو، انہوں نے توبہ نہیں کی، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کی، فلہم، بس ان کے لیے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب الحریق، جلنے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کے اندر کئی قسمیں ہیں نا عذاب کی، اس میں سے ایک عذاب جلنے والا ہے، تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کے عذاب ہیں اور جلنے والا عذاب بھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اچھا، اس آیت کے اندر اس بات کی ترغیب بھی ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں نا خالص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے لیے ان کے بھی گناہ معاف کر دے، اور ان کے لیے آگے وہ چیزیں جو مومنوں کے لیے نا جنتیں، وہ ان کے لیے بھی ہوں گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ذالک، یہی، الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی ہے۔ الفوز معنی کامیابی، الکبیر بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی، یعنی انسان کو جنت مل جانا اور جہنم سے آزادی مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تاکہ وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ یعنی اصل کامیابی یہ والی ہے کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، ان، بے شک، بطش ربک، تیرے رب کی پکڑ، لشدید، یقیناً بہت سخت ہے،
اللہ تعالیٰ کی بطش یعنی جسے وہ خود شدید کہہ رہا ہے کہ بہت سخت ہے، وہ اندازہ لگائیں کتنی سخت ہوگی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک ہے کہ ہم امتوں کے اور بستیوں کے حال و احوال دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ اپنے مطابق کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کتنی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، انہ بے شک وہی، ہوا وہی، یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، یعنی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَيُعِيدُ، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اعادہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی شروع سے سب سے پہلی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا، اور دوبارہ جب مرنے کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اٹھائیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا ہے، الغفور بے حد بخشنے والا ہے، الودود نہایت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو در حقیقت اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں اور بے حد محبت کرنے والے ہیں، اور آخر تک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بندے کو معافی کی طرف لے کر آتے ہیں کہ میں بندے کو کسی نہ کسی بہانے معاف کر دوں میں اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، وہ والے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، یہ میرے بندے ہیں۔ مطلب اگر ہمارے اندر دیکھیں نا مخلوق کے اندر، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر برائی ہو نا تو بندہ وہ جس نے برائی کی ہو نا اس کے ساتھ اپنا تعلق ہی ختم کر دیتا ہے، چاہے رشتہ ہو بھی پھر بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ چلتا ہے، ماں باپ بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ کوئی مطلب بچے سے غلطی ہو جائے نا تو باپ اس کی ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے ابے تیرے پتر نے جی کیتا ہی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی اچھی عادت اس میں پائی جاتی ہے تو باپ کہتا ہے میرا پتر ہے نا۔ اچھی عادت ہو تو اپنی طرف، اگر بری ہو تو پھر، حالانکہ یہ رشتہ اس کے ساتھ ہے لیکن جب بری عادت دیکھتا ہے تو دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اسی طرح حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، بندے برائی کریں بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرنے والے ہیں اپنے بندے سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا ہے، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، ذو العرش وہ عرش کا مالک ہے، المجید بڑی شان والا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ بھی چھوٹے موٹے عہدے والا ہو اور وہ تم سے محبت کرے، وہ اتنے بڑے عہدے پر ہو کر بھی، عرش عظیم کا مالک ہو کر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ معمولی اور عارضی اقتدار نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ عرش عظیم کا مالک۔ ہاں جی، ذو العرش کا معنی عرش والا، یعنی عرش کا مالک۔ فعال لما یرید، فعال وہ کرنے والا ہے، لما یرید جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی کسی سے کوئی مشورہ وغیرہ کرنا، کسی سے کوئی رائے لینا اس کی وہ شان کے لائق نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ بندے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، بندے کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ بندے کو بظاہر اگر اپنے نقصان میں لگ رہا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بہتری کر رہا ہوتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، حل کیا، اتاک پہنچی ہے تیرے پاس، حدیث الجنود لشکروں کی خبر، جنود یہ لشکروں کو کہتے ہیں،
کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے جو لشکر تھے، یعنی وہ جو ان قوموں کے واقعات تھے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ وہ کفار مکہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا گیا تھا، سمود کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور اگر اب بھی تم قرآن پاک پر شک کرو یا تم اللہ کے نبی کے بارے میں شک کرو تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ کیا تمہارے پاس وہ خبریں پہنچی ہیں ان لشکروں کی خبر؟ حالانکہ وہ لشکر تمہارے لشکروں سے کہیں زیادہ بڑے اور کہیں زیادہ طاقتور تھے، جب وہ نہیں کچھ کر سکے تو تم تو کسی باغ کی مولی بھی نہیں ہو۔ فرعون و سمود، جو فرعون اور سمود تھے، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ ابھی بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فی تکذیب یعنی ایک تو ہے کفر کیا ہے تو بعد میں چلو توبہ کر لیا، ایمان لے آئے، فی تکذیب وہ ابھی بھی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، توبہ کی طرف آنے کے مطلب آنے کا سوچ بھی نہیں رہے، نہ ہی آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ سرکشوں کا انجام دیکھ کر انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، یہ نہیں ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلانے میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، واللہ اور اللہ تعالیٰ، من ورائہم ان کے پیچھے سے، ان کو محیط گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا۔ ٹھیک ہے مہلت دے رہا اللہ تعالیٰ، لیکن اچانک جب ان کو گھیرا تنگ کرے گا نا ان کا، پھر لگ پتہ جائے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ ہوا وہ قرآن ہے، مجید بہت بڑی شان والا، ٹھیک ہے، بہت بڑی شان والا قرآن ہے، فی لوح ایسی تختی میں لکھا ہوا ہے، محفوظ جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کی شان اور مقام اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی فرشتوں کا سخت پیرا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جس تختی پہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور جب فرشتے اس کو زمین تک لے کے آ رہے تھے اس وقت ادھر سے لے کر زمین تک مکمل فرشتوں کا پیرا تھا، ذرہ برابر بھی بات ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے، اور اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ لوگ تکذیب کس کی کر رہے تھے؟ قرآن کریم کی کر رہے تھے نا، کہ قرآن یہ اللہ کے نبی نے خود بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن تو وہ ہے جس کی ایسی جگہ پہ بھی حفاظت کی گئی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جب ادھر سے اس کو نیچے لے کے آتے ہیں تب بھی مکمل حفاظت کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو تم کیسے شک و شبہ کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی اس کو خود کیسے بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر خود بنانا اتنا ہی آسان ہے تو تم کوئی ایک چھوٹی صورت بنا کے لے کے آؤ نا، ذرا پتہ لگے ذرا۔ اللہ کے نبی کی بات تو الگ ہے، اللہ کے نبی تو ان پڑھ پیدا کیے گئے ہیں نا، کسی استاد سے پڑھے نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں کوئی انسان اللہ کے نبی کا استاد نہیں ہے۔ تو وہ اگر قرآن کریم کو خود سے بنا سکتے ہیں تو تم تو بس بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے فصاحت و بلاغت والے ہو، تم ایک صورت بنا کے لاؤ ذرا۔ جب تم نہیں بنا سکتے تو اللہ کے نبی کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بطور دلیل کے لیے تھا، اور کہا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب یہ اتارا جاتا ہے تب بھی شیطانوں سے اس کی مکمل حفاظت کی جاتی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سننا جی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، انہ ہوا بے شک وہی، یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے، و یعید اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہو الغفور اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا ہے، الودود نہایت محبت کرنے والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، المجید بڑی شان والا ہے، فعال وہ کر گزرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ هل اتاکا کیا آئی ہے، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس، حدیث الجنود لشکروں کی خبر، فرعون و ثمود جو فرعون اور سمود تھے، بل الذین بلکہ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، من ورائہم ان کے پیچھے سے ان کو محیط گھیرنے والا ہے، بلکہ ہوا وہ قرآن ہے، مجید بڑی شان والا، فی لوح ایسی تختی میں لکھا ہوا ہے، محفوظ جس کی حفاظت کی گئی۔ صدق اللہ۔